صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے لے کے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، بالاخص اس اشرح مجالس کے بانیان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق شہیدان کربلا جتنے عزاداران مجلس عزا میں تشریف لا چکے ہیں اور جو تشریف لا رہے ہیں، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پاک پروردگار بحق شہیدان کربلا جو مومنین مومنات بیمار ہیں، مالک انہیں شفا عطا فرما۔ جن مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی التماس کی گئی، میرا اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کریم مالک خالق آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دست فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پاک پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ عزیز جو پردیس میں مالک گرفتار ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ پاک پروردگار آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمیں قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما۔ میرا مالک خالق امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ اس ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، عزاداروں کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ پروردگار اس تکفیری گروہ کو نیست و نابود فرما، عذاب آخرت سے پہلے انہیں عذاب دنیا میں معذب فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ میں زحمت نو احباب آگے کتنی جگہ خالی پڑی ہے سامنے، آپ سے بہتر تہذیب مجلس کو کون جانتا ہے؟ قطعاً زحمت نہ سمجھیں، ذرا تکلیف کر لیں، تھوڑا آگے تشریف لیں، آگے والی نشستوں کو پر کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیے محمد و آل محمد کے ذات۔ بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی ایک بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات پڑھیے سارے حضرات. سورہ مبارکہ مجادلہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے. خالق کی نگاہ میں عزت و عظمت، رفعت و بلندی کا معیار دو چیزیں ہیں: انسان صاحب ایمان بھی ہو اور انسان صاحب علم بھی ہو. کل عرض کیا تھا علم زندگی ہے، علم حیات ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جیسے عالم ہادی کائنات میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کسی مذہب میں ایسے عالم رہنما نہیں. کل تھوڑا سا تذکرہ امام رضا علیہ السلام کا کیا تھا. آج میرا دل چاہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کروں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت منبر کی کیفیت یہ ہے کہ دو چار ائمہ کا فضائل کے حوالے سے تذکرہ زیادہ ہے اور دو چار ائمہ کا مصائب کے حوالے سے تذکرہ زیادہ ہے، اور بہت سارے ائمہ ہیں جن کے نہ فضائل کا پتہ ہے نہ مصائب کا پتہ. تو میں چاہتا ہوں چونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام یہ معرفت اہل بیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ان ایام سے فائدہ اٹھائیں اور ان ایام کو غنیمت سمجھیں. میں تھوڑا سا تذکرہ امام صادق علیہ السلام کا کرنا چاہوں گا. یہ وہ علمی شخصیت تھی کہ جن کے متعلق اغیار نے یہ جملے کہے کہ قد مالا الدنیا علمہ و فقہہ، کہ امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو بھر دیا تھا، جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا تھا. میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پہلی باقاعدہ اور باضابطہ جو یونیورسٹی قائم فرمائی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم فرمائی.
وہی مدرسہ علمیہ جس کی بنیاد سید الانبیاء نے رکھی، جس کو بعد میں آقا امیر المومنین نے اور آل اطہار نے آگے بڑھایا، وہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق کے دور۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جتنا وقت امام صادق علیہ السلام کو شاگردوں کی تربیت کا ملا ہے، اتنا وقت باقی ائمہ کو نہیں ملا ہے۔ لوگ تو اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے، عباسی اقتدار میں آ رہے تھے اور امویوں کا اقتدار زائل ہو رہا تھا، اور اس اقتدار کی رسہ کشی میں فرزند رسول کو یہ موقع ملا، اور امام علیہ السلام نے، چونکہ دنیا اس وقت ان کے در پہ آزار نہیں تھی، لوگوں کو اپنی اپنی حکومتوں کی فکر تھی، لہٰذا آل رسول کو ان کی طرف ابھی متوجہ نہیں تھے۔ امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا اور بھرپور فائدہ اٹھایا اس ٹائم سے، اور یہی وجہ ہے کہ 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 4000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور مدینہ میں باقاعدہ باضابطہ یونیورسٹی بنائی، اور پھر کوفہ میں مسجد کوفہ، جو حضرات گئے ہیں عراق، جنہوں نے زیارات کی ہیں، مسجد کوفہ کو دیکھا ہے، مسجد کوفہ بہت وسیع مسجد ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 حلقہ درس دیکھا، 900 جگہ پر استاد چند شاگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے، کوئی کچھ پڑھا رہا تھا، کوئی کچھ پڑھا رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں جس استاد کے پاس سے بھی گزرا تو وہ یہ کہہ کے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر ابن محمد، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا ہے، میں نے جعفر صادق یہ سنا ہے، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا ہے۔ ہر استاد شاگردوں کو یہ کہہ کے پڑھا رہا تھا، اس لیے اغیار نے کہا اپنے علوم سے دنیا کو پر کر دیا امام صادق علیہ السلام۔ اور جو پہلی باقاعدہ باضابطہ یونیورسٹی قائم فرمائی، پتہ ہے وہ کون سی جگہ تھی؟ ریاض الجنہ۔ ہاں، جو حضرات مشرف ہوئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے سرکار کی حدیث مبارک ہے، ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغات میں سے ریاض الجنہ۔ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نماز فجر کے بعد امام علیہ السلام اپنے جد کے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور علوم کی تدریس فرماتے تھے، اور جہاں امام صادق علیہ السلام بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے تو پیچھے امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شعر لکھا ہوتا تھا، جس طرح یہ بینر لگا ہے نا پیچھے، اس طرح سے جہاں امام علیہ السلام بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے تو آقا امیر المومنین کا ایک شعر لکھا ہوتا تھا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب۔ علی مولا نے فرمایا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو۔ یتیم وہ ہے جو بے علم ہے، یتیم وہ ہے جو بے ادب ہے۔ وہاں امام صادق علیہ السلام بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے، سارے جعفری تشریف فرما ہو، جو حق ہے نا ائمہ کی معرفت کا، وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔
آج ہمارے جوان سے پوچھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کتنا جانتا ہے، تو دو چیزیں جانتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ ہے کہ 22 رجب کو یہ معرفت ہے نا، اس بات کا پتہ ہے کہ 22 رجب کو نیاز ہوتی ہے امام صادق علیہ السلام کی، یا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا مذہب جعفری، ہم جعفری کہلاتے ہیں۔ فرانس میں ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جہاں پر دنیا کی مختلف 25 یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی علمی خدمات پر ریسرچ کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ تفصیل سے ان کے نام درج ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیوں کے ہیں، باقی یورپ کے جو ممالک ہیں ان کی یونیورسٹیوں کے ہیں، ایشیا کی بعض یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں۔ ان میں صرف ایک مسلمان ہے جو لبنان کی ایک یونیورسٹی کا تھا، تو باقی جو 24 ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان میں عیسائی ہیں، ان میں دوسرے بے دین لوگ بھی ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمات پر اور ان کی شخصیت پر ریسرچ کی، اور انہوں نے اس اپنی تحقیق کو ایک کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا سپر برین ان اسلام، امام جعفر صادق۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی بہترین دماغ پیدا ہوا ہے تو وہ جعفر صادق۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کتاب موجود ہے پاکستان میں مارکیٹ میں۔ وہ کتاب تو اصل مفصل ہے، جو اصل کتاب ہے انگریزی میں تھی، پھر اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، پھر فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا، اور اردو میں بھی وہ 2-3 ناموں سے موجود ہے۔ ایک خلاصہ کر کے ایک کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے امام جعفر صادق اور سائنسی انکشافات، یہ اسی کتاب کا خلاصہ ہے۔ اچھا، ایک کتاب اس طرح نام سے آئی ہے کہ سپر مین ان اسلام، یہ ہے تو اردو میں لیکن انہوں نے نام رکھا سپر مین ان اسلام، امام جعفر صادق۔ اس نام سے بھی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، وہ پڑھیے گا، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے دوستو، آپ حیران ہو جائیں گے، اس کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی یہ ایسی انوکھی دانشگاہ تھی اور دنیا کی ایک ایسی انوکھی یونیورسٹی تھی کہ جہاں پر نہ پڑھانے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی، نہ پڑھنے والے کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مختلف علوم اور فنون سے دلچسپی رکھنے والے لوگ محضر مبارک امام صادق علیہ السلام میں موجود ہوتے تھے۔ کوئی علم ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ریاضیات کے متعلق امام سے سوال کرتا، امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے، اس علم ریاضی کے اصول فروع امام بتاتے تھے، اور فن ریاضی سے دلچسپی رکھنے والے امام کی زبان مبارک سے سن کے تختیوں پر لکھتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام دستیاب نہیں تھا، کاغذ فقط چین میں بنتا تھا اور بہت مہنگا پڑتا تھا۔ مختلف علوم سے دلچسپی رکھنے والے سوال کرتے تھے، ریاضی والا ریاضی کا سوال کرتا، علم نجوم والا نجوم کا سوال کرتا، فلسفے والا فلسفے کا سوال کرتا، قرآنیات والا قرآن کا، حدیث والا حدیث کا، تاریخ والا تاریخ کا، ارضیات والا ارضیات کا، فلکیات والا فلکیات کا، تمام علوم، میں کتنے علوم گنوں، اسی سپر برین ان اسلام میں لکھا شیعو جعفریو لکھتے ہیں ان کی۔ اچھا، چونکہ لکھنے والے شیعہ تو نہیں ہیں، لکھنے والے عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان میں بہت ساری باتوں سے
ایک شیعہ نقطہ نظر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں کی وہ جو کتاب ہے بڑی قابل قدر تحقیق ہے، چونکہ وہ تو امامت قسمت کا عقیدہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا، آپ حیران ہو جائیں گے، کہتے ہیں چشم فلک نے نہیں دیکھا ایسا استاد۔ وہ امام صادق کائنات کے وہ عظیم استاد تھے، توجہ حوالہ میں دے چکا، کتاب کو جا کے پڑھ لینا، میں لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہتے ہیں امام صادق کائنات کے وہ عظیم استاد تھے جو 500 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ کتنے علوم؟ 500 علوم پہ دسترس تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں حوزہ علمیہ قوم میں رہا ہوں، یقیناً مجمع میں کالج اور یونیورسٹیوں سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک ماہر استاد، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر زیادہ سے زیادہ کتنے علوم میں مہارت رکھتا ہے؟ 2 یا 3، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فن میں وہ ماہر ہے۔ اور حوزہ علمیہ میں بھی یہی صورتحال ہے، ایک استاد حوزے کا جو ٹاپ کا استاد ہے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 فنون میں مہارت رکھتا ہے اور پڑھا سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کائنات کے وہ عظیم استاد تھے، کہتے ہیں کہ 500 علوم پہ دسترس تھی۔ اللہ اکبر۔ مختلف علوم کے شاگرد جو تھے وہ امام علیہ السلام سے سنتے، تختیوں پر لکھتے، گھر جا کے کاغذ پر منتقل کرتے۔ اس طرح سے مختلف علوم میں کتابیں تدوین ہو رہی تھی، اور امام فرماتے تھے قید العلم بالکتاب، یہ حدیث مبارک بھی ہے، علم کو قید کر لو لکھنے کے ذریعے سے۔ وہ کہتے ہیں ما حفظ فرہ و ما کتب کرہ، اگر چیز یاد کرو گے تو کل کو بھول جائے گی، لیکن اگر لکھی گئی تو ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور امام فرماتے تھے لکھو اس لیے کہ آنے والی نسلیں فائدہ حاصل کریں ان کتابوں سے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید امام صرف قرآن و حدیث جانتا ہے، صرف شریعت جانتا ہے، پھر امام تو نہ ہوا، کسی مسجد کا پیش نماز ہو گیا۔ ہاں، تمام علوم۔ امام صادق فرماتے تھے وَلَقَدْ عُوتِينَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرماتے تھے اولین کا علم بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے، آخرین کا علم بھی ہمیں عطا کیا گیا ہے، انبیاء کے علوم کے وارث ہیں ہم۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اور تعجب نہ کرنا، قرآن کا کیا دعویٰ ہے؟ قرآن صرف قرآن مجید وہ کتاب ہے، خالق فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ اگر کائنات کا ہر رطب و یابس قرآن میں ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو قرآن کا وارث ہے وہ بھی ہر رطب و یابس کا عالم۔ پھر جو قرآن کا وارث ہوگا وہ بھی ہر رطب و یابس کا عالم ہوگا۔ اور آقا فرماتے تھے ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اور قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ گھر جا کے پھر تختیوں پہ لکھتے تھے، مختلف علوم و فنون میں کتابیں تدوین ہو رہی تھی۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے خوبصورت کی، وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے محضر میں، توجہ کیجئے، وہ صرف وہاں مدینے کے لوگ نہیں ہوتے تھے، دنیا کے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے تھے لوگ امام کے محضر میں۔ اور کہتے ہیں جہاں تک ہماری تحقیق ہے، مختلف دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے طالب علم امام صادق کے محضر میں ہوتے تھے۔
اور دوستو نہیں دیکھا چشم فلک نے ایسا استاد، کہتے ہیں کائنات کا یہ وہ عظیم استاد ہے جو ہر شاگرد کو اسی کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا۔ کل بھی میں نے عرض کیا نا کہ امام ہر لغت کا، ہر زبان کا عالم ہوتا ہے۔ ابو ہاشم جعفری امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں میں، ساتھیوں میں، صحاب میں شامل ہیں۔ یہ سلوات بلند پڑھا کریں، ڈھیلی ڈھالی سلوات پڑھتے ہیں تھکے ہوئے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں 10ویں امام کی خدمت میں تھا، ہندوستان کا رہنے والا ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اپنی ہندی زبان میں امام علیہ السلام سے اپنے مسائل پوچھنے لگا۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے سنا کہ امام علیہ السلام بھی ہندی زبان میں اسے جواب دے رہے ہیں۔ اچھا سچی بات ہے دوستو، میں نے جب اس روایت کو پڑھا نا مجھے ایک خوشی ہوئی روحانی اور قلبی۔ یہ پاکستان تو کل کی بات ہے نا، پہلے تو سارا ہندوستان ہی تھا۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرا اللہ شکر ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تو تھے نا جن کا تعلق آل رسول کے ساتھ تھا، اہل بیت رسول کے پاس جاتے تھے اور اپنے مسائل پوچھتے تھے۔ مجھے کہتا بڑا تعجب ہوا، چونکہ میں نے امام کو پہلے ہندی زبان بولتے تو دیکھا سنا نہیں تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا جب وہ سائل اپنے سوالات کے جواب لے کے چلا گیا، میں نے از راہ تعجب پوچھا مولا کمال ہے، آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ مولا نے وہی جملہ فرمایا اللہ نے ہمیں کائنات کے لیے حجت جو بنایا ہے تو ساری زبانوں کا علم بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سنیں گے اس کے بعد ابو ہاشم جعفری کہتا ہے امام کے سامنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی تھیں، سنگریزے چھوٹے چھوٹے پڑے تھے۔ ایک کنکری امام علی نقی علیہ السلام نے اٹھائی، اپنے دہن مبارک میں رکھا، اور جب لعاب امامت سے وہ کنکری تر ہو گئی پھر میرے حوالے کی اور فرمایا ابو ہاشم اب اس کو تو اپنے منہ میں رکھ۔ ابو ہاشم کہتا ہے لعاب امامت سے تر کنکری منہ میں رکھنے کی دیر تھی، میں 70 زبانوں کا عالم بن چکا تھا۔ جس کے لعاب مبارک کی یہ تاثیر ہو، ہاں جس کے لعاب مبارک کی یہ تاثیر ہو، اس امام معصوم کی علم کی حدوں کو کون جان سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ بلند آواز سے۔ نہیں، اور امام علیہ السلام کے محضر میں آنے والے یہ بھی سنیں، یہ جو 4000 سے زیادہ تعداد ہے نا، یہ کوئی ایک وقت میں 4000 نہیں ہوتے تھے، ایک وقت میں 4000 نہیں تھے، یہ جو پورا پیریڈ امام کو ملا اس میں تعداد 4000 سے زیادہ ہو گئی۔ اور سنیے وہ سارے مسلمان بھی حتیٰ نہیں تھے، غیر مسلم بھی امام علیہ السلام کے درس میں آیا کرتے تھے، غیر مسلم بھی محضر مبارک سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور شیعہ سنی بھائیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھنے کی، حق سننے کی، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اور جانیے دوستو، یقین کیجئے دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہیں کر سکا جو بات امام صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے۔ جانتے وہ بات کیا تھی؟ امام صادق فرمایا کرتے تھے ایھا الناس حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل۔ مولا فرمایا کرتے تھے لوگوں میری حدیث میری نہیں، میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امیر المومنین علی کا فرمان ہے، امیر المومنین کا فرمان رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان اللہ رب العزت کا فرمان۔ اس کو اٹھا دو یار، کیا وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے سارے ماحول کو۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات۔ یہ کیا فرماتے تھے امام؟ سنیے، یہ جو امام فرماتے تھے نا،
یہ ہے سند مذہب جعفری، سند مذہب جعفری۔ میرا وہی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث، امیر المومنین کا فرمان، ان کا فرمان رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ وہی فرماتے ہیں جو خدا فرماتا ہے۔ یہ ہے سند مذہب جعفری۔ میرے انتہائی محترم سامعین، امام صادق یہ سند بیان کر کے دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں ہے، مذہب جعفری کوئی نئی شریعت نہیں ہے، مذہب جعفری وہی دین ہے جو اللہ نے بنایا ہے، مذہب جعفری وہی شریعت ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ لیکن اتنی خدمت کی امام صادق علیہ السلام نے دین خدا کی اور شریعت پیغمبر کی کہ وہ دین خدا اب مذہب جعفری کے نام سے دنیا میں معروف ہو۔ ورنہ وہی دین ہے جو خالق نے بنایا۔ بلکہ یوں کہوں، خدا کی قسم ہر زمانے میں اور اس زمانے میں دین خدا کی اور شریعت پیغمبر کی صحیح مکمل اکمل تصویر ہے تو مذہب جعفری کی صورت میں۔ اس لیے کسی فارسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ جعفری باش گر خدا خواہی، جعفری باش گر خدا خواہی، ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر جعفری بن جاؤ، اس لیے کہ اس راستے کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کو۔ دنیا جب سمٹ کے آ رہی تھی نا، امام صادق علیہ السلام کے محضر میں عباسی اقتدار میں آ چکے تھے، منصور دوانکی کو خطرہ لاحق ہوا کہ جس طرح دنیا آل محمد کا رخ کر رہی ہے، کل میری حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اب امام کے اس حوزہ علمیہ کو محدود کیا جائے، لوگوں کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا؟ نعمان بن ثابت سے کہا کہ 40 مشکل ترین سوال تیار کرو تاکہ امام جعفر کا امتحان لیا جائے۔ اللہ، نعمان کو تو جانتے ہیں آپ۔ کوفہ میں امام علیہ السلام تشریف لے گئے تو منصور دوانقی نے امام علیہ السلام کو بلایا اور نعمان کو بھی بلایا۔ امام علیہ السلام جب پہنچے منصور کے پاس تو منصور نے نعمان کا تعارف کروانا چاہا تو مولا نے فرمایا کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو پہچانتا ہوں اچھی طرح سے۔ امام علیہ السلام جب پہنچے نا دربار میں، منصور کے پاس ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک مکھی آئی اور منصور دوانکی کی ناک پہ بیٹھ گئی۔ منصور نے مکھی کو اڑایا، مکھی پھر بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر بیٹھ گئی۔ ہاں ہوتی نا بعض ڈھیٹ قسم کی مکھیاں، تو مکھی نے پاگل کر دیا منصور دوانکی کو۔ شرمندہ ہو کے جھنجھلا کے بولا، فرزند رسول اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے۔ فرمایا متکبر کو ذلیل کرنے کے لیے خلق فرمایا۔ نعمان سے کہا کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، توجہ۔ نعمان ایک ایک سوال کرتا تھا، امام صادق علیہ السلام ایک ایک سوال کو سن کے جواب میں ارشاد فرماتے تھے، انتم تقولون قضا واہل المدینہ یقولون قضا ونحن اہل بیت رسول اللہ نقول قضا۔ اس مسئلے میں تمہاری اہل عراق کی رائے یہ ہے، مدینے والے یہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت رسول یہ کہتے ہیں۔ ایک ایک سوال کا اتنی تفصیل سے جب جواب عطا فرمایا تو نعمان کو کہنا پڑا، واللہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، خدا کی قسم جعفر صادق سے بڑا فقیہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ اور نعمان کو کہنا پڑا، لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہوتے لوگوں کو مناسک حج اور مسائل حج کا پتہ ہی نہ چلتا۔
اللہ عظمت امام صادق۔ اس کے بعد پھر نعمان امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شامل ہوا ہے، توجہ ہے نا۔ اور الحمدللہ یہ شرف بھی ہمارے آقا کو حاصل ہے کہ دنیا کے مذاہب کے امام شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نعمان شاگرد امام صادق علیہ السلام کا، 2 سال امام کی شاگردی میں رہا، اور پھر فخر سے کہتا تھا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کی شاگردی والے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اور میں نے اہل سنت علماء سے متعدد بار یہ روایت سنی کہ امام اپنا نعمان سے کسی نے پوچھا، امام صاحب آپ کی عمر کتنی؟ یہ سنو سال میں امام صادق سے کچھ بڑے تھے۔ امام صاحب آپ کی عمر کتنی؟ تو فرمانے لگے 2 سال۔ حیران ہو کے پوچھا، 60-70 سال کا بوڑھا ہے کہتا ہے 2 سال؟ تو نعمان کہتے تھے میں اپنی زندگی اور عمر صرف وہی شمار کرتا ہوں جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزری۔ مالک ابن انس، مالکی جن کے پیروکار ہیں، یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ اور پتہ ہے نعمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 30 سال مدینے میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، اور مختلف اوقات میں آتا تھا، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، کبھی دن، کبھی رات۔ کہتا ہے میں جب بھی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا ہوں، میں نے 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں امام کو دیکھا، یا امام روزے کی حالت میں ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے، یا نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ جب بھی میں امام کے پاس گیا، میں نے ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں امام علیہ السلام کو دیکھا۔ یہی امام مالک ابن انس کہا کرتے تھے، واللہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد۔ یہ کہتے تھے خدا کی قسم کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کوئی جعفر صادق سے افضل ہو، نہ علم میں، نہ فضیلت میں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں امام صادق سے افضل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے مذاہب کے امام شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے امام صادق علیہ السلام۔ اتنے شاگرد پیدا کیے کہ دنیا کو بے نیاز کر دیا۔ ابان ابن تغلب جیسے افراد، جانتے ہو ابان امام صادق کا وہ پیارا شاگرد اور صحابی ہے، 30,000 احادیث امام کی یاد تھی۔ اسی ابان کو میرے آقا نے فرمایا تھا، یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس انی احب ان یرا مثلک فی شیعتی۔ ابان مسجد مدینہ میں بیٹھ فتویٰ دیا کر، میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں تیرے جیسے لوگ میرے شیعوں میں نظر آئیں۔ محمد ابن مسلم سقفی 16,000 احادیث امام کی یاد تھی۔ اللہ اکبر۔ اور مختلف علوم و فنون میں ماہر فن پیدا کیے۔ وقت ہوتا نا میں تفصیل سے عرض کرتا۔ ابان ابن تغلب یہ حدیث میں اور علم لغت میں اور قرآنیات میں ماہر تھا۔ محمد ابن مسلم کو دیکھ لیں، مومن طاق فن مناظرہ کا شہنشاہ تھا۔ جابر ابن حیان علم کیمیا، کیمسٹری کا بابا آدم جنہیں کہا جاتا ہے، اسی سپر برین ان اسلام میں وہ لکھتے ہیں کہ آج بھی جابر بن حیان جس پہ دنیا شرق و غرب ناز کرتی ہے، یہ شاگرد ہے امام صادق علیہ السلام کا۔ آج بھی جابر بن حیان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 200 رسالے علم کیمیا کے یورپ کی یونیورسٹیوں میں موجود۔
اور اقبال نے جو شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا اسی چیز کی طرف اشارہ تھا۔ اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھوں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہتا ہے میرے بزرگوں کی علمی میراث کو جب میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھتا ہوں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ مختلف علوم و فنون میں ماہر فن پیدا کیا، علم کلام میں اور علم فلسفہ میں ہشام ابن حکم جیسے لوگ۔ اور امام کے شاگردوں میں سنیے سب سے کم سن جو شاگرد تھا یہ ہشام تھا۔ 18 سال عمر تھی، صرف 18 سال، اور عظمت کا یہ عالم تھا۔ روایت کے لفظ ہیں قان الامام صادق علیہ السلام یکرمہ ویرفع لہ من مقامہ، جب ہشام آتا تھا امام صادق تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں حج کا موسم تھا، مینا میں خیمے لگے ہوئے تھے، امام اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، ہشام داخل ہوئے، امام صادق تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں کے چہروں پہ ناگواری کے اثرات امام نے محسوس کیے کہ انہیں اچھا نہیں لگا کہ ہشام کی تعظیم کے لیے امام کھڑے ہو گئے۔ امام نے ان کے چہرے پڑھ کے فرمایا ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ، فرمایا یہ اپنے دل سے بھی ہمارا مددگار ہے، اپنی زبان سے بھی ہمارا مددگار۔ یہ ناصر مکتب اہل بیت، ناصر مکتب اہل بیت۔ وہ دوستو امام نے علماء کی تعظیم کا درس دیا ہے، امام نے علماء کے احترام کا درس دیا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا من وقر عالما فقد وقرنی ومن اہان عالما فقد اہاننی، جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی اس نے میں محمد کی عزت اور توقیر کی، جس نے عالم دین کی اہانت اور توہین کی اس نے میری توہین کی۔ دنیا کے مذاہب کے امام شاگرد ہیں امام جعفر صادق۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سوٹ سلوانا ہو، شیعہ سنی بھائی سارے سنیے، سوٹ سلوانا ہو، آپ جاتے ہیں درزی کی دکان پر اور وہاں جو ٹیلر ماسٹر ہے نا وہ نہیں بیٹھا، اس کا شاگرد بیٹھا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں تیرا استاد کدھر ہے بھائی؟ وہ کہے جی لائیں میرے حوالے کریں میں سی دیتا ہوں آپ کو، کہیں گے نہیں، ہاں 2000 کا سوٹ ہے تو برباد کرے گا ایسے؟ استاد کدھر ہے؟ استاد کے حوالے کریں گے وہ سیے، ایسے ہے یا نہیں؟ گاڑی خراب ہو جائے ورکشاپ پہ لے جاتے ہو، وہاں جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہو، پوچھتے ہو تمہارا استاد کدھر ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ عقل یہ کہتا ہے کہ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد کی طرف رجوع کرنا بے وقوفی ہے۔ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد کی طرف رجوع کرنا حماقت ہے۔ اور میرے محترم سامعین میرا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کی حیثیت ایک سوٹ جتنی بھی نہیں؟ مذہب کی قدر و قیمت 1000 2000 کے سوٹ جتنی بھی نہیں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے، اور دین کا معاملہ ہو تو جعفر صادق جیسے استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ استاد کے ہاں کس چیز کی کمی تھی؟ ہاں استاد کے ہاں کس چیز کی کمی تھی؟ جو اس کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے وہ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے بعد۔ کیا کیا جائے، دامن وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کی حسن سماعت، آپ کی محبت۔ میں ایک بات سن لیں، امام کی اگر مطالعہ کریں نا یقین کیجئے 200 جلدیں کتاب امام صادق علیہ السلام کی شخصیت پر لکھی جا چکی ہے۔ 200 جلد کتاب امام صادق علیہ السلام کی خدمات۔ اچھا ایک
ایک دہریے کے ساتھ امام کا ایک چھوٹا سا مناظرہ میں وہ سنا کے وقت تمام ہو جائے گا، ہے نا توجہ؟ ایک آقا کی ذات پہ صلوات تو پڑھیں بلند آواز۔ دہریہ تو میں نے کل بھی عرض کیا، جو بدین ہے وہ مبدأ معاد کے قائل ہی نہیں، نہ خالق، نہ حساب کتاب، نہ قیامت، نہ جزا سزا، کچھ بھی نہیں، بس اس طرح پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، زمانہ چلتا رہے گا۔ تو ایک دہریہ آقا کے پاس آیا، اس کا ایک کا نام تھا عبداللہ دیسانی، عبداللہ دیسانی، بڑے کر و فر سے آیا وجود خدا پر مناظرہ کرنے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، مناظرہ بھی ہو جاتا ہے، بات بھی ہو جاتی ہے، پہلے حال احوال تو پوچھیں۔ آقا نے فرمایا کہ پہلے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اچھا، اب وہ چپ، خاموش۔ اس نے سر نیچے جھکایا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، مولا یہ بڑے کر و فر سے آیا تھا توحید پر مناظرہ کرنے، اور آپ نے نام پوچھا وہ خاموشی سے چلا گیا، تو ہوا کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، میں مناظرہ جیت گیا، وہ ہار گیا۔ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے تو صرف نام پوچھا۔ فرمایا اسی میں تو ساری جیت تھی، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اگر کہتا میرا نام ہے عبداللہ تو پھر میں سوال کرتا وہ اللہ ہے کون جس کا تو عبد ہے؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند آواز۔ ایک آیا آقا کے پاس معاد پر بحث کرنے کہ قیامت ہے، ایک روزے جزا و سزا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ فرض کر لیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ فرض کر لیتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، پھر بھی کوئی قیامت کا عقیدہ رکھ لے، اس کو نقصان کیا ہے؟ آئے آئے، فرض کیا ہے کہ قیامت نہیں، پھر بھی کوئی عقیدہ رکھ لے تو اس کو کیا نقصان ہے؟ کہنے لگا ہاں نقصان تو کوئی نہیں، اس لیے کہ نہ اس نے چونکہ فرض یہ قیامت ہونی نہیں، نہ عقیدہ رکھنے والا اٹھے گا، نہ جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ اٹھے گا، یہیں سب نے ختم ہو جانا ہے، تو پھر عقیدہ رکھنے کا کوئی نقصان ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ آقا نے فرمایا اب فرض کر لے اگر قیامت ہو گئی، ہائے 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 ہائے، فرض کر لے اگر قیامت ہو گئی، ایک دن ہوا جس دن سزا و جزا ملے گی، جنت و دوزخ ہوگی نتیجے میں، اگر قیامت ہو گئی بتا پھر عقیدہ رکھنے والا کامیاب ہے یا نہ رکھنے والا؟ بندہ سمجھدار تھا، بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، کہتا ہے فرزند رسول اپنے نانا کا کلمہ پڑھا، اس لیے کہ اگر قیامت کا دن آ گیا تو پھر تو وہی کامیاب ہے جس نے اس عقیدے پہ زندگی گزاری۔ شیعہ سنی بھائیوں، میں بھی عالم اسلام سے یہی اپیل کرتا ہوں، اسی استدلال کو سامنے رکھ کے کہ فرض کر لو قیامت کے دن اہل بیت کی محبت کا سوال نہیں ہوگا، پھر بھی کوئی اہل بیت سے محبت کرے تو نقصان کیا ہے؟ قیامت کے دن تو سوال نہیں ہے، لیکن کوئی محبت کرے تو نقصان کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، آل رسول سے بھی کرے تو نقصان کیا ہے؟ اور یقیناً یہی کہو گے کہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اگر اہل بیت کی محبت کا سوال ہو گیا، ہاں اگر اللہ نے قیامت کے دن پیغمبر کی آل کا، ان کی اطرت کی محبت و ولایت کا سوال کر دیا، پھر بتا محبت و ولایت کا عقیدہ رکھنے والا کامیاب ہے یا نہ رکھنے والا؟ یقیناً عقیدہ رکھنے والا ہی کامیاب ہوگا، اور یہ فرض نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن گواہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے
قیامت کا دن آئے گا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ضرور بر ضرور ایک مخصوص نعمت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ اچھا، امام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ نعمان یہ کہتا ہے کہ اس نعمت سے مراد کھانا اور ٹھنڈا پانی۔ مولانا نعمان سے فرمایا اگر کوئی تیرا مہمان بنے تو اس کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، تو کسی کا مہمان بنے، وہ تجھے کھلائے پلائے اور پھر تو جب جانے لگے تو اسے حساب کتاب مانگ لے، تو اس میزبان کے بارے تیری رائے کیا ہوگی؟ کہتا ہے فرزند رسول وہ تو بڑا بخیل انسان ہوگا، مہمان کو کھلا کے حساب مانگے تو بخیل انسان ہے۔ آقا نے فرمایا کیا تو بھی خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ تو بخیل سمجھتا ہے کہ وہ رازق تو اسے کھانے پینے کا سوال کرے گا؟ فرمایا وہ کھانے پینے کا سوال نہیں، ہماری محبت و ولایت کا سوال ہے۔ ہماری محبت و ولایت کا سوال ہے۔ دوستو چند روزہ زندگی، آؤ آل رسول کی محبت پہ اکٹھے ہو جاؤ، یہی محبت ہے جو جہنم سے بچانے کا قلعہ ہے، یہ آل رسول کی ولایت ہے جو انسان کو جہنم سے بچائے گی۔ آؤ آل رسول کی اطاعت کے دائرے میں شامل ہو جاؤ۔ 28 رجب کو مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا 28 رجب کو، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، چونکہ بعد میں بھائی نے پڑھنا ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل مسائل پڑھتا نہیں، چونکہ پھر آگے بھی پہنچنا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، ایک جملہ صرف کہنے لگوں۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو 8 ذی الحج کو مکہ سے چلا، مرحلہ بمرحلہ قدم بقدم کربلا کے قریب ہو رہا ہے۔ جب منزل حسن پہ ذو حسن پہ امام نے قیام کیا ہوا تھا، خیمے میں تشریف فرما تھے کہ کوفہ سے آنے والے بنی اسد کے 2 افراد کے ذریعے سے ایک خبر پہنچی۔ امام سے عرض کی فرزند رسول کوفہ سے ایک اہم خبر آئی ہے، آپ تنہائی میں وہ خبر سنیں۔ میرے آقا نے اپنے ساتھیوں پہ نگاہ کی، کہیں عباس، کہیں علی اکبر، کہیں انو محمد، کہیں اولاد عقیل، کہیں بریر زہیر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے مجھے کوئی خبر چھپانی ہو، جو خبر ان کے سب کے سامنے بیان کرو۔ سنو گے عزادارو، خبر کیا دی گئی؟ عالم غربت میں، عالم مسافرت میں فرزند رسول بنی اسد کے افراد کہتے ہیں ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور ہانی کی لاشوں میں رسیاں باندھ کے کوفے کے بازاروں میں لاشیں گھسیٹی جا رہی تھیں۔ جب شہادت کی خبر سنی نا مسلم کی، بے ساختہ پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اولاد عقیل کی طرف رخ کر کے فرمایا اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین تم سے راضی ہوں، اب اگر تم جانا بھی چاہو تو جا سکتے ہو۔ اولاد عقیل نے عرض کی فرزند رسول آپ کے بغیر جی کے ہم کیا کریں گے؟ فرزند رسول اگر لے سکے تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، نہ لے سکے تو ہم بھی اپنی جانیں آپ پہ قربان کریں گے۔ میرے دوستو دعا دے کے مظلوم اٹھے، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں بہن زینب موجود تھی۔ فرمایا زینب بہن ہمارے قافلے میں بھائی مسلم کی بیٹی عاتقہ سفر کر رہی ہے، بہن ذرا عاتقہ کو تو بلاؤ۔ یہ جناب سکینہ کی ہم سن تھیں، 3-4 سال کا ان کا بھی سن تھا۔ عاتقہ آئیں، امام حسین نے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرا، پیشانی کے سر کے بوسے لینا شروع کیے، اور پھر فرمایا بہن فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے لاؤ۔ بی بی نے گوشوارے دیے، امام مظلوم نے بیٹی کے کانوں میں گوشوارے پہنانا شروع کیے۔ بڑی سمجھدار بچی تھی، کہتی ہے ماموں جان آپ محبت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آپ شفقت تو ہمیشہ کرتے ہیں، ماموں جان
آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، آج آپ کی شفقت کا انداز نرالا ہے۔ ماموں جان ایسی محبت و شفقت یتیموں سے کی جاتی ہے۔ ماموں جان میرے بابا کو خیریت تو ہے؟ اس وقت فرمایا آتکا بیٹی تیرا بابا کوفہ میں عالم غربت میں مارا گیا، آتکا بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا۔ ازادر یہ سارا منظر جناب سکینہ دور کھڑی دیکھ رہی ہے، اور جناب سکینہ سوچ رہی عالم غربت میں جس کا باپ مارا جائے اس بچی کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے جاتے، اس بچی کو گوشوارے پہنائے جاتے۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو خوش نصیب تھی، امام حسین موجود تھے سرپرستی کرنے والے۔ ہائے قسمت جناب سکینہ، ہائے قسمت حسین کی بیٹی کی۔ ازادر 11 محرم کا دن آیا، بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا؟ کون تھا دلاسا دینے والا؟ ازاداروں معاف کرنا، شمر کے تماچے تھے، سکینہ کے رخسار تھے۔ بی بی تڑپ کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ویمن قلب